السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کئی دفعہ مشکل حالات میں ذہن کہتا ہے میں ہی کیوں، یہ آزمائش مجھے ہی کیوں ملی؟ مگر اصل سوال یہ نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ اللہ آزماتا کیوں ہے اور سب کو ایک ہی وقت میں کیوں نہیں آزمایا جاتا؟ اگر آپ اس سوال کو سمجھ لیں تو شکوہ و شکایات عبادت میں بدل جائیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 2، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایمان لانے کا کہنے پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ آزمائش، امتحان، کسوٹی پر پرکھنا، یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ ناراض ہے، بلکہ اکثر یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ جب بندہ اگلے درجے پر جانے کے قابل ہو چکا ہے نا تو اسے آزمایا جا رہا ہے۔ جیسے سونے کو اب آگ سے گزارا جاتا ہے تاکہ اس کو ایک نیکلس بنا دیا جائے، اس کی اصل قیمت ظاہر کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ ایسے ہی مومن کو آزمائش سے گزارا جاتا ہے تاکہ اس کا مقام اپ گریڈ ہو۔ آزمائش اگر نہ ہو تو صبر، توکل، ایمان، یقین یہ صرف لفظ رہ جائیں، پریکٹیکل لائف میں نظر نہ آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء، اے اللہ کے نبی لوگوں میں سب سے زیادہ شدید بلائیں کن پر آئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء ثم امثل ثم امثل، یعنی پیغمبروں پر سب سے زیادہ بلائیں آئیں اور پھر اس کے بعد جو ان کے رستے پہ زیادہ چلنے والے ہیں۔ آزمائش اگر سزا ہوتی تو انبیاء اس سے محفوظ ہوتے ہیں کیونکہ وہ جرم سے معصوم ہیں، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ آزمائش تو گناہوں کا کبھی کفارہ بنتی ہے، کبھی درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے، کبھی اللہ کی طرف واپسی کا دروازہ بنتی ہے۔ آزمائش میں اصل سوال یہ نہیں ہوتا کہ یہ کب ختم ہوگی، اس میں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ کیا آزمائش نے مجھے اللہ کے قریب کیا ہے یا اللہ سے دور کیا ہے؟ سوچئے، جو آزمائش آپ کو اور مجھے سجدے میں لے جائے، خدا یاد دلا دے، اللہ کا ذکر جاری کروا دے، وہ ہار نہیں ہے، وہ تو کامیابی ہے۔ اگر آپ اس آزمائش میں ہیں، کسی نوعیت کی آزمائش میں ہیں، تو خود کو تنہا نہ سمجھیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے ذریعے آپ کو توڑ نہ رہا ہو، آپ کو تراش رہا ہو، جو آپ کے حسن میں اضافے کا سبب بنے، آپ کے ایمان میں ترقی کا ذریعہ بنے، جو آپ کی روحانیت میں جلا اور اجالے کا ذریعہ بنے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو آزمائش میں رجوع الی اللہ کرنے کی توفیق دے، کھرا اترنے کی سعادت دے، کھوٹے پن سے، شکوہ اور شکایت سے بچا کے رکھے۔ آزمائش ٹوٹنے کے لیے نہیں ہے، آزمائش مضبوط ہونے کے لیے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔